یہ محرمات منائی جاتی ہیں نا، جو سنیوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، شیعوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں۔ شیعوں کی طرف سے وہ سینہ کو بھی ہوتی ہے، زنجیر زنی ہوتی ہے، علم ہوتے ہیں، گھوڑا ہوتا ہے، پنجے ہوتے ہیں، وہ سبیل بنائی جاتی ہے، نیازیں دی جاتی ہیں۔ تو اس کا جو کانٹیکس ہے پیچھے سے، اس کی کوئی بنیادیں ہیں یا نہیں؟ اور اسی طرح سنیوں میں بھی بنائی وہ ہوتی ہے کہ وہ جو تعزیہ نکلتا ہے اور وہاں ربیع الاول کے جلوس نکلتے ہیں، سنیوں میں بریلوی ربیع الاول کے جلوس نکالتے ہیں، دیوبندی یکم محرم کا حضرت عمر کا جلوس نکالتے ہیں، اور اہل حدیث جو ہیں وہ ختم بخاری کرواتے ہیں، اور بلکہ وہ تو امیر معاویہ کانفرنسز بھی کروا رہے ہیں۔ تو سر یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، ان میں صرف وہ چیزیں درست ہوں گی جن کی اصل موجود ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے من احدث، حدیث ہے مسلم کی، من احدث فی امرنا ھذا، نبی الاسلام کے اصل دین میں کچھ چیز داخل کی وہ بدعت ہوگی۔ محرم کے موقع پہ، ربیع الاول کے موقع پہ، کسی بھی موقع کے اوپر کوئی علمی مجلس کرنا جس طرح ہم کر رہے ہیں، یہ اجتہادی معاملہ ہے، وہ آپ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ آج ربیع الاول کے مہینے میں دیوبندی بھی سیرت النبی کے نام سے کانفرنسز کر رہے ہیں، بریلوی میلاد النبی کے نام سے کر رہے ہیں، اور اہل حدیث امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں۔ نام صرف مختلف رکھے ہیں، گالی کی ہو رہی ہے۔ اچھا، باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تعزیے، آگ پر ماتم، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی، یہ اسلام میں بدعات ہیں اور یہ ٹیبو ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث۔ 12 سال نبی رنگ کو چومتا رہا، جو صرف روتا نہیں قبلہ، بندے کہتے نہیں ہاں روتے، میں ماتم دکھاتا ہوں یوسف، یعقوب کا ماتم، نہ یعقوب کا ماتم بندے نے آنکھیں بند کر کے پڑھا ہے، جو آنکھیں بند کر کے پڑھے قرآن پھر اسے اندھا کر دیتا ہے۔ جو بصیرت کی آنکھیں، افلا یتدبرون القرآن، بے کسی ان سے یاسین کے، اور یاسین سے لے کے والناس تک ایک آیت دکھاؤ جس میں اللہ نے کہا یاد کرو، قرآن کو یاد کرو، کہتے نہیں تم میں کوئی حافظ نہیں ہوتا۔ بابا قرآن ہمارا حافظ ہے، تو قرآن ہماری حفاظت نہیں کرتا، حفاظت کرنے والے کو حافظ کہتے ہیں۔ تو نے جب دکھایا ہے بڈھا حافظ دکھایا ہے، ہم نے جب دکھایا ہے گود میں قرآن سناتا ہوا دکھایا ہے۔ غور کرنا ہے نہیں کرنا، توجہ ہے یا نہیں؟ میرے محترم اور مکرم سامعین، آپ قرآن دیکھو، ٹکرے مارتے تھے یعقوب دیواروں میں۔ بیٹوں کا فکرہ اللہ نے قرآن میں لکھا، بس کر، مت کیا کر، ان اکون لک من الحالکین، ہمیں ڈر ہے کہیں تو ہلاک نہ ہو جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ ہوا قدیم، وہ تو میرا بڑا صابر نبی تھا، ماتم کرنے والا بے صبرا نہیں ہوتا، روکنے والا بے صبرا ہوتا، شکوہ بے صبری، ماتم بے صبری نہیں۔ سر میں درد ہوا ہاتھ کہاں رکھتے ہو؟ کبھی کوئی بندہ دیکھا ہائے کیا سر پیڑ، کیوں بھائی میرے خاموش دوستو، بزرگ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں، میں سبق سنا رہا ہوں، یہ جڑے بچے حیران ہو میں تو سنا رہے۔ سر میں پیڑ ہو کیا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، کندھے میں ہو، ٹھیک ہے، حسین کی کہانی سن کے اگر دل میں درد ہو ہاتھ کہاں رکھوں؟ اسی کو ماتم کہتے ہیں۔ ماتم کے دشمن کو چیلنج ہے، 10 لاکھ انعام دوں گا، بسم اللہ۔ جب دل میں تکلیف ہو، ہاتھ سیدھا دل پہ آیا، ادھر ہاتھ آیا ادھر ماتم ہو گیا، ماتم سے اتنی دشمنی ہے 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ اللہ سے کہہ کے اپنی پلکوں کا ماتم رکوا کے دکھا، لوگ تجھے جن نہ کہیں تو پھر کیا، یہ اکھا ہی نہیں جھپکتا، توجہ ہے یا نہیں؟ آپ ہر وقت جھپکتی ہوئی آنکھوں کو ذرا دیکھ، گر ماتم شبیر نہیں ہے تو یہ کیا؟ انکوائری ہے قاتلوں کے، یہ جلوس سارا ٹھیک ہے جو کل نکلے گا، اگر بیچ میں کوئی آگ نکالنے والا نکلے تو وہ غلط ہے۔ یہ جلوس پاک اس وقت ہوگا جب فسادی کو نکال دو۔ تمہارے اسلام میں ہمیں یقین تب ہوگا جب اپنے اسلام کے جلوس میں سے یزید کو باہر نکال دو۔ تو جو ہے یا نہیں؟ آپ قوم مولوی سے لکھ کے دے دے کہ یزید مسلمان نہیں تھا، نہیں یزید مسلمان تھا، مت غصہ کرا کرو، یہ تو فتویٰ دے رہا ہے یہ بھی یزید کی طرح مسلمان۔ میں نے دنیا میں نے ذکر حسین کے صدقے میں پونی دنیا دیکھی ہے، میں نے کسی جگہ پہ یہ نہیں دیکھا کبھی کوئی ہندو آ گیا ہو مقابلے پہ کہ مجلس نہیں ہونی چاہیے۔
چھبیلیں لگاتے, مسلمانوں کو نیازیں پکا کے کھلواتے, راستے میں انتظامات کرتے. اس گناہگار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہندو کہتا ہے جب مسلمان کہے کہ بدعت چھوڑ ہٹ جائیں گے, ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کو. تو جو ہے یا نہیں, دلی میں میں نے 5 مجلسیں پڑھی تھی امامیہ ہال, بالکل ان کی راج سینک ہاؤس کے سامنے بہت بڑا امام بارگاہ, امامیہ ہال. جو دلی گیا ہو وہ گواہی دے گا. 16 سال تک ایک مسلمان گھر نے قبضہ کیے رکھا, رہائش اختیار رکھی. پارٹیشن کے بعد ہندو وکیل AR کے گپتا نے اس کا کیس لڑا. 16 سال اپنی جیب سے خرچہ کیا. 16 سال کے بعد وہاں پہ علم لگوا کے سیدوں کے حوالے چابی کی. اس کے دروازے کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا ہے, جو سن سکتے ہو وہ سن لو. میں نے اپنی آپ اس کے دروازے کے اوپر جو امام بارگاہ میں داخل ہوں باہر شعر لکھا ہوا ہے. اپنے جو تھے وہ دین سے بیدار ہو گئے. اب جسے سمجھ نہ آئے وہ معاف کرے گا, کیونکہ میرے پاس رکنے کا وقت نہیں. اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے, جو غیر تھے وہ حق کے طرفدار ہو گئے. جسے واقعہ پتا ہے وہ دیکھے گا میری طرف. دل چاہے تو بولنا, ورنہ شبیر مجموع کا محتاج نہیں ہے. اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے, جو غیر تھے وہ حق کے طلب گار ہو گئے. قرآن پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین, گیتا کے پڑھنے والے عزادار ہو گئے. انسانیت کا بادشاہ ہے حسین. کہ جی مجلس میں نہ جاؤ, نکاح ٹوٹ جائے گا. اپنے جو تھے وہ دین سے بیدار ہو گئے, جو غیر تھے وہ حق کے طرفدار ہو گئے. قرآن پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین, گیتا کے پڑھنے والے عزادار ہو گئے. میں نے آج تک کسی شیخ کو نہیں دیکھا وہ مجلس کی مخالفت کرے. 1971 کئی بندوں کو یاد ہو, ٹھیک ہے, میرے پیدا ہونے کے 2 سال پہلے کا واقعہ. بنگلہ دیش سکوت ڈھاکہ, جنہوں پتہ ہے دسیا جیسے حسین دا واسطہ ہی سکوت ڈھاکہ ظہیر سے ہلایا, اس میں دہائی کوئی نہ. وہ پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا, بنگلہ دیش. اور ایک کرنل ہے جی, اس کی کتاب ہے میری لائبریری میں موجود ہے, اس کا نام ہے کرنل محمد حسین. وہ کہتا جی ہتھیار ڈال دیا 90,000 فوج میں. 90,000 تقریباً 1 لاکھ فوج ہوتی ہے. جی 10,000 کھاتے تھے خدا کی قسم. انہی میں ایک شاعر بھی تھا 90,000 میں. وہ کہتے ہم 1 لاکھ تھے, ہم 1 لاکھ تھے, بس سروں کو جھکا لیا. حسین تیرے 72 سروں کو لاکھ سلام. نعرہ حیدری. حسین توحید سے خراج لیتا ہے. ہم 1 لاکھ تھے, بس سروں کو جھکا لیا. حسین تیرے 72 سروں کو لاکھ سلام. کرنل محمد حسین لکھتا ہے جی ہمیں لے جایا گیا انڈیا, اور انڈیا میں ہمیں کیمپ جیل میں رکھا گیا. اب اس کی کتاب جو ہے وہ تقریباً 350 صفحوں کی ہے. مجھے ساری یاد ہے الحمدللہ, سناؤں گا نہیں ساری. میں اس پورے واقعے کا نتیجہ اور نچوڑ سنانا چاہتا ہوں. اس جگہ جی بڑی پابندی فوجیوں والے ایریے پر, میں فوجیوں میں سے, اور جو سول لوگ تھے وہ ان پہ ذرا کم. وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے. جیل کے اندر 800 بندوں کی انہوں نے ایک بیرک بنا دی. اسے ادھر سے محرم قریب آ گیا. مجھے فکر ہوئی کہ ماتمداری عزاداری اس کا کیا ہوگا. اس کا ہمارا کیمپ کمانڈر جو تھا وہ ایک سکھ تھا, سردار پیر سنگھ. کہتے ہم سارے کٹھے ہوئے. یہ بیر کہتے ہیں بہادر. بہادر صرف بہادر ہو تو اسے کہتے ہیں بیر, اور سب سے بڑا بہادر ہو تو مہابیر. دیوی روپ کماری کہتی ہے نہیں علی سا مہابیر پورے بھارت میں. نہیں علی سا مہابیر پورے بھارت میں. خدا ملا ہے اسی دیوتا کی سنگت میں. اور پھر کہتی ہے کہ بس اور اس کے سوا
اور علی کو کیا کہتی؟ خدا کا ڈر ہے، علی کو نہیں خدا کہتی۔ بیر سنگھ کے پاس آگے جناب کرنل محمد حسین صاحب بندوں کو ساتھ لے کر، اور آگے کہنے لگے کہ جناب گزارش یہ ہے کہ ہم مسلمان امام حسین علیہ السلام کی عزاداری مناتے ہوتے ہیں، اور اس عزاداری سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں، آپ ہمیں اجازت دو کہ محرم کے 10 دن ہم یہاں اکٹھے ہو کر مولا کا ذکر کیا کریں۔ کرنل کہتے ہیں سکھ اٹھ کے ناچنے لگا، سردار بیر سنگھ ناچنے لگا، اور ہم پریشان ہو گئے کہ غصے سے ناچ رہا ہے، کیا ہو گیا اس؟ ہم نے پوچھا کیوں ناچ رہے ہو؟ اس نے کہا حسین صاحب کی دیا پر، کتنا دیالو ہے تمہارا حسین۔ کہا کیسے؟ کہ میری ماں کے گھر 9 سال اولاد نہیں ہوئی، اس نے کلکتہ میں منت مانی کہ مجھے بیٹا ملے، تو ہر سال وہ ذوالجناح کے اوپر پرساد چڑھائے گا، جنگ کی وجہ سے مجھے چھٹی نہیں مل رہی تھی اور میں کلکتے نہیں جا سکا۔ اتنا دیالو ہے تمہارا حسین، میں کلکتے نہیں گیا، وہ دلی چل کے آ گیا۔